والوں اب تمہیں گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ عزاداری کا جو سب سے بڑا دشمن تھا میں اسے اسی کے گھر میں دفن کر کے جا رہی ہوں۔ اما جب یزید اتنا بڑا دشمن ہو کر کے جب وہ ہماری عزاداری پر پابندی نہ لگا سکا تو آج یزید کی اولاد نے کیا پابندی لگائی؟ سلوات پڑھیں مل کر محمد۔ کہ دیکھو اب ہم نے یزید کے گھر میں اپنے بھائی کی فرش عزا بچھا دی ہے، لہذا تم اس عزاداری کو فراموش نہ کرنا، اس فرش عزا کو فراموش نہ کرنا، بلکہ میں تمہارے ہاتھوں میں اپنے بھائی غازی عباس کا پرچم دے کر کے جا رہی ہوں، لہذا میرے بھائی غازی عباس کا پرچم لے کر کے پوری دنیا کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں اس طرح سے چھا جاؤ کہ پوری دنیا کے کونے کونے سے ایک ہی آواز آنا چاہیے۔ وہ آواز کیا ہونا چاہیے؟ پورا مجمع میرا ساتھ دے اور میرے ساتھ مل کر بولے، وہ آواز یہ ہونا چاہیے کہ دے گا صدا جب بھی ہمیں وقت کا حسین، قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایک سلوات پڑھنے کا شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا پیغام ہے، اور عزیزان محترم یاد رکھیے آج 1400 سال ہو گئے عزاداری امام حسین پر کہیں کہیں پر تو اتنی پابندی لگائی گئی، گولیاں چلائی گئی، بم وسفوٹ کیے گئے۔ ہم نے کہا بھیا یہ گولیاں کیوں چلا رہے ہو، یہ بم وسفوٹ کیوں کر رہے ہو؟ کہا ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم قتل ہو جاؤ، تم مر جاؤ، ہم تمہارے 2 کو مار دیں گے، 4 کو مار دیں گے، تاکہ تم جو ہے پھر دوبارہ عزاداری برپا ہی نہیں کرو گے، تم سڑکوں پر نکلو گے ہی نہیں، جلوس نہیں نکلے گا، علم بند ہو جائے گا، عزاداری بند ہو جائے گا۔ ہم نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم چاہتے ہو ہمارے 2 کو مار دو گے، 4 کو مار دو گے تو عزاداری بند ہو جائے گی، مجلسیں بند ہو جائیں گی۔ اما تم 2 نہیں بلکہ 1000 مار دو، لیکن ہماری مجلسیں رکنے والی نہیں ہے، جلوس رکنے والے نہیں ہیں، بلکہ اور مجلسوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کبھی 16 کی مجلس، کبھی 10ویں کی مجلس، کبھی 40ویں کی مجلس، کبھی 82 کی مجلس۔ سلمان پڑھیں یہ مجلس حسین میں دنیا پریشان، اور دنیا اس بات پر بھی پریشان کہ یہ صرف جو ہے ذکر حسین کرتے ہیں۔ اما مجلس حسین میں آؤ ہم تمہیں بتائیں، مجلس حسین میں صرف ذکر حسین نہیں ہوتا ہے بلکہ شریعت کا ذکر مجلس حسین میں، جنت کا ذکر مجلس حسین میں، ملائکہ کا ذکر مجلس حسین میں، غلمان کا ذکر مجلس حسین میں، سخاوت کا ذکر مجلس حسین میں، طہارت کا ذکر مجلس حسین میں، عبادت کا ذکر مجلس حسین میں، اچھائیوں کا ذکر مجلس حسین میں۔ اب عزیزان محترم جو بھی مجلس عزا کی مخالفت کرتے ہیں، جو بھی مجلس حسین کے مخالف ہیں، انہیں جا کر کے بتا دینا اب اگر کوئی فرش عزا کی مخالفت کرے تو تنہا یہ مت کہنا کہ یہ صرف فرش عزا کا مخالف ہے، بلکہ یہ کہنا یہ شریعت کا بھی دشمن ہے، نبوت کا بھی دشمن ہے، امامت کا بھی دشمن ہے۔ صلوات امام حسین اس بات کی بھی دلیل دیتی، اس بات کا پیغام دیتی ہے۔ سب سے بڑا جو پیغام کربلا میں سید الشہداء کا تھا وہ اتحاد کا تھا۔ اتحاد کا پیغام پوری دنیا میں جو دیا ہے وہ کربلا سے پہنچایا جائے۔ آج پوری دنیا ایک اسٹیج سجاتی، ایک منچ سجاتی ہے، 2-4 دھرم گروہوں کو بلاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو ہم نے
سب سے بڑا اتحاد کا پیغام دے دیا. اما اتحاد کا پیغام دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں چلے آؤ. اس وقت اتحاد کا پیغام دیا کہ جہاں پر لوگ نسلوں میں فرق کرتے تھے، یعنی عرب عجم کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، عجم عرب کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے. اور صرف ایسا ہی نہیں ہے بلکہ قبیلے والے دوسرے قبیلے والوں پر فوقیت دیتے تھے. بہت زیادہ گمان اور غرور کہ دوسرا قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہے. لیکن سید الشہداء نے اس اتحاد کو قائم کیا. کیسے اتحاد کو قائم کیا کہ وہاں پر اذان محترم صرف مذہب میں جو ہے تناؤ نہیں تھا بلکہ رنگ و نسل میں بھی تھا. یعنی گورا جو ہے کالے کے پاس نہیں بیٹھ سکتا ہے اور کالا جو ہے گورے کے پاس نہیں بیٹھ سکتا ہے. لہذا سید الشہداء نے یہی تو اتحاد کا پیغام دیا کہ جہاں پر جو ہے حبیب اپنے مذاہب کو لے کر کے آئے ہیں وہیں جناب جون کو بھی لے کر کے آئے ہیں. جہاں پر مسلمانوں کو لے کر کے آئے ہیں وہیں پر کافروں کو بھی لے کر کے آئے ہیں، یہودیوں کو بھی لے کر کے آئے ہیں، عیسائیوں کو بھی لے کر کے آئے ہیں. تمام لوگوں کو اکٹھا کیا. یہ سید الشہداء کا سب سے بڑا کمال تھا، یہ سید الشہداء کا سب سے بڑا اتحاد تھا. عزیزان محترم آپ بخوبی جو ہے جانتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے اور جنگ کوئی جیتتا ہے چاہے لشکر پورا جنگ لڑتا ہو لیکن نام صرف جو ہے سپہ سالار کا ہوتا ہے یا بادشاہ کا ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ سپاہیوں کا نام نہیں ہوتا ہے کہ فلاں سپاہی نے بہت اچھا جنگ کیا تھا. لیکن امام حسین نے کہا کہ جنگ تو 72 لڑ رہے ہیں، جہاں حسین کا تذکرہ ہوگا وہیں حبیب کے مذاہب کا تذکرہ ہوگا، وہیں حر کا تذکرہ ہوگا، وہیں جون کا تذکرہ ہوگا، وہیں علی اکبر کا تذکرہ ہوگا، علی اصغر کا تذکرہ ہوگا. سلوات پڑھیں ملت محمد. سب سے بڑا اتحاد کا پیغام دیا اور طلحہ حسین یہی پر رہے ہو کہتا نہیں، یہی پیغام تھا سید الشہداء کا. آج جن کا ہم غم منا رہے ہیں، مجلس برپا کر رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمارے اندر کتنا اتحاد پایا جاتا ہے؟ عزیزان محترم وہ مجلسیں فائدہ نہیں پہنچانے والی جس میں درس نہ ہو. عزیزان محترم یاد رکھیے وہ مجلسیں آپ کی کامیاب نہیں ہیں کہ ہم سے سگا بھائی جو ہے ناراض ہے اور چلے ہیں کربلا میں مولا عباس کو راضی کرنے کے لیے. سگی بہن گھر میں ناراض ہے چلے ہیں کربلا میں شہزادی زینب کبریٰ کو راضی کرنے کے لیے. سگی بیٹی گھر میں ناراض ہے چلے ہیں کربلا میں جناب سکینہ کو راضی کرنے کے لیے. سگا بیٹا گھر میں ناراض ہے چلے ہیں کربلا میں جناب علی اکبر کو راضی کرنے کے لیے. یاد رکھو عزیزان محترم شہزادی عزادار کو پسند کرتی ہے، کلاکار کو پسند نہیں کرتی ہے. لہذا حسینی ہے تو صرف زبان سے حسین نہ بنے بلکہ اپنے اخلاق و کردار سے بھی حسینی بنے. عزیزان محترم محرم کی 2 تاریخ ہو گئی ہے، آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ ایک تاج رکھا ہوا تھا، تمام انبیاء بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے تھے. جبریل پیغام لے کر کے آئے ہیں، اس تاج کو وہی پہنے اسی کے سر پر رکھا جائے گا جو قربانیاں دے گا، جو سب سے زیادہ قربانیاں دے گا. قربانیوں میں سب سے زیادہ مشہور جناب ابراہیم پیغمبر ہیں لیکن سر جھکائے ہوئے ہیں. جناب ایوب صبر کی مثال ہیں لیکن سر جھکائے ہوئے ہیں. پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے میں امام حسین جن کی اس وقت عمر 4 یا 5 سال کی تھی، امام حسین کھیلتے ہوئے آئے اور اس تاج کو اٹھایا اور رسول خدا کے سر پر رکھ دیا. کہا نانا آپ کے سر پہ یہ تاج کیا خوب جچتا ہے. رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا میرے لال اس تاج کی قیمت جانتے ہو؟ کہا نانا اس تاج کی قیمت کیا ہے؟ کہا اس تاج کی قیمت یہ ہے کہ ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی. کہا نانا ہمارا خاندان قربانیاں دینے سے کب پیچھے ہٹا ہے؟ نانا اس تاج کی قیمت بتائیے. رسول خدا نے فرمایا حسین
اگر اس کار کی قربانی ادا کرنا ہے تو تمہیں اپنے برابر کے بھائی عباس کے پاس دے کہا نانا اگر دین اسلام کو بچانا ہے تو پھر میں نے اپنے برابر کے بھائی عباس کے بازو قربان کیے. کہا حسین اور آگے بڑھو، تمہیں اپنے کڑیا جوان علی اکبر کے سینے سے نیزہ کھینچنا ہوگا. کہا نانا وہ قربانی بھی داغ جوانی بھی قبول ہے. کہا میرے لال اگر پھر بھی اسلام نہ بچا تو کیا کرو گے؟ کہا اپنے بھتیجے جناب قاسم کے ٹکڑوں سے لاشوں کو پامال دے دو. کہا پھر اگر تب بھی اسلام نہ بچا تو پھر کہا بچپن کے دوست حبیب بن مظاہر کو قربان کر دو. کہا حسین اگر پھر بھی اسلام نہ بچا تو پھر کیا کرو گے؟ کہا اپنے ششماہ ابی اصغر کا خون اپنے چہرے پر مل لوں گا. کہا میرے لال اگر تب بھی اسلام نہ بچا کہا تو پھر نانا آخر میں اپنی قربانی پیش کروں گا. ایک مرتبہ رسول خدا فرماتے میرے لال حسین اگر تب بھی اسلام نہ بچا تو پھر کیا کرو گے؟ ایک مرتبہ اتنا سننا تھا حسین نے اپنے سر کو جھکا لیا. چاہنے والی بہن جناب زینب کبریٰ یہ بات سن رہی تھی. ایک مرتبہ قریب آگے کہتی ہیں شانے پہ شانہ رکھ کر کے کہتی ہیں بھیا کیا قربانی دینے میں تم ہی آگے ہو؟ ارے وعدہ کیوں نہیں کرتے نانا سے؟ جہاں حسین اپنا سر قربان کرے گا وہیں زینب بھی اپنی چادر کا مسلح بنا دے گی لیکن اسلام کو بچائے گی. عزیزو بس ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں بلکہ ختم کرنا چاہتا ہوں. رونے کے لیے آمادہ ہے نا حضرات محترم؟ سید الشہداء کی روز ولادت سے قبل پہلے ہی رسول خدا نے کربلا کی پیشن گوئی کی تھی. یہی وجہ ہے نا کہ ایک ماں کو کتنا بھروسہ، ایک ماں کا ارمان ہے بابا کہ میرے لال پر روئے گا کون، میرے لال کا ماتم کون کرے گا. لو عزیزو رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادی بیٹھی ہوئی ہیں، مولا حسن بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں جناب جبریل کافور اور کفن لے کر کے آئے. ایک کفن اور ایک کافور رسول خدا کو دیا. ایک کفن اور کافور شہزادی زہرا کو دیا. ایک کفن اور کافور مولا کائنات کو دیا. دو کفن اور کافور مولا حسن کو دیا. واپس جبریل چلے گئے. جناب سیدہ نے بابا کی ابا کا دامن پکڑ لیا. کہا بابا میرا حسین، بابا میرا حسین. جبریل نے انصاف نہیں کیا. ارے سب کو تو کفن اور کافور دیا لیکن میرے حسین کو نہ تو کفن دیا نہ کافور دیا. رسول خدا کھڑے ہو گئے. کہ بیٹی کفن اور کافور اسے دیا جاتا ہے کہ جس کے لاشے کو کفن دیا جائے. حسین کا لاشا 3 دن تک کربلا کی ریت پر پڑا رہے گا. اس کے بعد رسول خدا کہتے ہیں اے بیٹی بس اتنا سمجھ لو تمہارا بیٹا حسن امیر ہے اور حسین غریب ہے. بس حضرات محترم میں تمام کر رہا ہوں. اے میری بیٹی بس اتنا سمجھ لو تمہارا بیٹا حسن امیر ہے اور حسین غریب ہے. جناب زینب کبریٰ نے رسول خدا کا یہ جملہ سنا. نانا نے فرمایا بھیا حسن امیر ہے اور بھیا حسین غریب ہے. بس حضرات محترم 28 صفر کو رسول خدا کی شہادت واقع ہوئی. مولائے کائنات نے غسل و کفن دیا. شہزادی زینب کو یاد رہا بھیا حسن امیر ہے بھیا حسین غریب ہے. حضرات محترم پھر 28 صفر کو حضرات محترم شہزادی زہرا کا جنازہ کو مولائے کائنات نے غسل و کفن دیا. لیکن جب ماں کا جنازہ چلنے لگا شہزادی زینب کبریٰ کو یاد رہا کہ میرا بھیا حسن امیر ہے بھیا حسین غریب ہے. لو عزیزو 21 رمضان آ گئی. مولائے کائنات کا جنازہ گھر سے اٹھا. شہزادی زینب کو یاد رہا میرا بھیا حسن امیر ہے حسین غریب ہے. لو عزیزو 28 صفر کو آئی. پھر امام حسن کا جنازہ اٹھا. ابھی جنازہ کچھ
دور پہنچا تھا کہ ایک خاتون نے جنازے پر تیر برسوائے. جب تیر برسے ایک مرتبہ جنازہ پھر واپس آیا. جب جنازہ واپس آیا تو جنازہ تیروں پر معلق تھا, جنازے پر تیر لگے ہوئے تھے, خون سے رنگین جنازہ آیا. ایک مرتبہ حسن کا جنازہ دیکھا. شہزادی زینب امام حسین کے قریب پہنچی, کبھی شانے کا بوسہ لیا, کبھی گلے کا بوسہ لیا, کبھی کمر کا بوسہ لیا. ایک مرتبہ خاتون نے, عورتوں نے اعتراض کیا, ارے جنازہ حسن کا واپس آیا ہے, تیر حسن کے جنازے میں لگے ہیں, زینب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بجائے حسن کو پیار کرنے کے حسین کے گلے کا بوسہ, حسین کے جسم کا بوسہ کیوں لے رہی ہو؟ ایک مرتبہ عجیب جملہ شہزادی زینب نے کہا, ارے میرے نانا رسول خدا نے فرمایا تھا میرا بھیا حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. ارے میں دیکھ رہی ہوں جب امیروں کے جنازے ایسے آتے ہیں تو میرا بھیا حسین غریب کا جنازہ, حسین کا جنازہ 10 محرم کو تیروں پر معلق تھا. زینب نے آواز دی, بھیا مجھے معاف کرنا, زینب چادر کی محتاج ہے, ورنہ تجھے کفن ضرور دیتی.